Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's video, we are going to learn how to write an essay. But before we move on towards the video, I will request you to please subscribe to my channel and press the bell icon. So let's move on. सबसे पहले जो है वो हम स्टेप्स को डिस्कस करेंगे कि ऐसे राइटिंग के स्टेप्स कौन कौन से हैं. ऐसे राइटिंग जो है वो CSS के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये सबसे पहला पेपर होता है. आप इमेजिन करें अगर आपका पहला पेपर ही बहुत अच्छा हो जाएगा तो फिर बाकी पेपर्स के बारे में भी आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आपके बाकी पेपर्स की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और बाकी पेपर्स आप अच्छे अटेम्प्ट कर सकेंगे. तो ऐसे राइटिंग को इतना मुश्किल नहीं समझना है. ऐसे राइटिंग की बस आपको टेक्निक आनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है और आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए. उसको एंड के लिए नहीं छोड़ना है कि ओके अभी मैं बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी करूं तो फिर बाद में लिखना शुरू करूं. नहीं, आप उसको अभी से तैयारी करना शुरू करें. स्टेप्स क्या हैं ऐसे राइटिंग के? नंबर 1 स्टेप है सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक. यू विल बी गिवन अबाउट 10 टॉपिक्स इन योर एसे पेपर. उन 10 टॉपिक्स में से आपने एक टॉपिक चूज करना होता है. जो टॉपिक आप चूज करेंगे, रिमेंबर 100 मार्क्स का पेपर है और उस 100 मार्क्स के पेपर के लिए वो एक टॉपिक है, वो एक सवाल है. तो आपके पास जो गुंजाइश है वो बहुत कम है. तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के ऐसे के लिए जो टॉपिक आपने चूज करना है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है. वो ठीक आप चूज करेंगे तो ही आप ठीक ऐसे लिख सकेंगे और अगर ऐसे ठीक होगा तो ही आपका पेपर पास होगा. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल थिंग्स. टॉपिक सिलेक्ट कर लिया आपने. टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद आपने लिखनी है थीसिस स्टेटमेंट. थीसिस स्टेटमेंट यू कैन से इट इज़ हार्ट ऑफ द एसे. थीसिस स्टेटमेंट जो है वो क्या होती है? वो बेसिकली आपका स्टैंस होता है ऐसे के ऊपर, आपका टेक होता है ऐसे के ऊपर, आपकी क्या पोजीशन है, आप उसके फॉर जा रहे हैं या आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, या आपने उस टॉपिक को देखकर क्या समझा है और आपका क्या ओपिनियन है, आपका सेंट्रल आइडिया क्या है जो आप ऐसे लिखने जा रहे हैं उसके बारे में. और उस सेंट्रल आइडिया को लेकर आपने फिर पूरे ऐसे को लेकर चलना है. क्या होता है कि अगर आप थीसिस स्टेटमेंट बना लेते हैं उससे आपको खुद ये फायदा होता है कि आप इधर उधर डाइवर्ट नहीं होते. जो चीज़ आपने लिखनी होती है आप सिर्फ उसी के ऊपर फोकस्ड रहते हैं. और जो रीडर होता है या जो एग्जामिनर होगा जो आपका ऐसे पढ़ने वाला होता है उसको भी पता चल जाता है कि अच्छा इसका ये स्टैंस है इसके ऊपर. नेक्स्ट आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग. वंस यू हैव सिलेक्टेड द टॉपिक, यू हैव मेड योर थीसिस स्टेटमेंट, आपको पता चल गया कि आपने किस डायरेक्शन में ऐसे को लेके चलना है, तो आप फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे अपनी. आप ये देखेंगे कि आपके पास इसके बारे में क्या नॉलेज है, क्या क्या चीज़ें आप इसके बारे में लिख सकते हैं, क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं आपके पास. उन सारी चीज़ों को यानी कि एविडेंस को कलेक्ट करना शुरू करेंगे. फिर आती है आउटलाइन. जो ऐसे का पेपर होता है उसमें ये लिखा हुआ होता है कि यू हैव टू मेक एन आउटलाइन. सो आउटलाइन बनाना इम्पॉर्टेंट है और उससे ये होता है कि आपकी जो ऐसे में सीक्वेंस आता है और आपकी थॉट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाती हैं. जब आप एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखते हैं तो वो एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन लगती है. और फिर ये कि पैराग्राफ राइटिंग कैसे करते हैं. द होल ऐसे कंसिस्ट ऑफ सेवरल पैराग्राफ्स. तो आपकी पैराग्राफ राइटिंग सही होगी, आपको पैराग्राफ का लिखने का तरीका आता होगा तो ही आप ऐसे ठीक लिख सकते हैं. क्योंकि जो एक अच्छा ऐसे होता है उसमें क्या होना चाहिए, जो भी पैराग्राफ हो हर पैराग्राफ स्पेसिफिक हो, हर पैराग्राफ किसी एक चीज़ के बारे में हो और उस एक चीज़ के बारे में आपने सेंट्रल आइडिया सेम रखना है उस पैराग्राफ का. आपको पता हो कि ये इस पैराग्राफ के सारे सेंटेंसेस जो हैं वो किस पॉइंट की तरफ जाते हैं. नेक्स्ट जो है वो कोहेरेंस होनी चाहिए, आपस में जुड़े हुए लगें जुमले, सीक्वेंस ठीक हो उनका. ऐसे लगे कि जैसे एक जुमले से ही दूसरा जुमला, एक बात से ही दूसरी बात निकल रही है. ऐसे नहीं लगे कि दो बातें बिल्कुल अलग अलग हैं. सो कनेक्टर्स यूज़ करें. उसके बाद ये कि वैरायटी होनी चाहिए आपके पास वर्ड्स की, आपकी वोकैबुलरी ज़्यादा होनी चाहिए, रेपिटेशन ना हो. ना तो ऐसे हो कि जो सेंटेंसेस हैं वो कहीं बहुत ज़्यादा छोटे हैं, छोटे छोटे ही हैं सारे, और बहुत ज़्यादा लंबे लंबे हैं. तो उनको ऑल्टरनेट करते रहें, कहीं छोटा सेंटेंस कहीं बड़ा सेंटेंस. फिर ये कि जैसे आपने किसी चीज़ के ऊपर अगर एम्फेसिस करना है तो
You can use many different expressions. जैसे आप ये लिख सकते हैं it is important, फिर किसी जगह आप ये लिख दें there is a dire need, फिर आप ये लिख दें it is imperative. So use different expressions, use variety of words. For example, you are going to conclude. तो in a nutshell, in brief, in essence, इस तरह से आपके पास vocabulary की variety होनी चाहिए. देखिए जब आप कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर या कोई भी चीज़ रीड करते हैं, चाहे वो बुक हो, आर्टिकल हो, कोई स्टोरी हो इवन, तो आपको रेपिटेशन अच्छी नहीं लगती है. राइटर ने डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए होते हैं सेम चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए. सो ट्राई टू यूज़ ए वैरायटी ऑफ वर्ड्स. आपके पास जो है वो वोकेबलरी ज़्यादा होनी चाहिए. लेकिन ये भी नहीं करना है कि अगर आपको कोई वर्ड नहीं आता सही तरीके से, उसके स्पेलिंग्स के बारे में आपको डाउट है, तो आप उसको गलत वर्ड को इस्तेमाल करें, उसको मत इस्तेमाल करें. जैसे आप लिख सकते हैं बेहतरीन, वो लिखें. मेक इट सिंपल एंड फील फ्री टू राइट. छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएं. बहुत ज़्यादा एलेबोरेट किस्म के सेंटेंसेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी आप लिखें वो कोशिश करें कि ठीक लिखें. फिर ये कि लेंथ आती है. ऐसे के पेपर में लेंथ रिक्वायर्ड होती है 2500 टू 3000 वर्ड्स. 2500 टू 3000 वर्ड्स का मतलब है कि आपने ऑलमोस्ट 15 टू 16 पेजेस लिखने. दैट वुड बी इनफ. ना तो ज़्यादा करें लेंथ और ना ही कम करें. यू कैन इवन राइट 40 पेजेस, लेकिन जितना ज़्यादा आप इस तरह लिखते जाएंगे उतना ही आपके पास गलतियों का मार्जिन भी ज़्यादा होता जाएगा. तो आप स्पेसिफिक रहें. लेंथ कम भी नहीं करनी है और लेंथ ज़्यादा भी नहीं करनी है. फिर राइट लैंग्वेज. रिमेंबर, इट इज़ नॉट जस्ट an exam of your knowledge. It is a paper of English essay. It means you will also be tested for your English writing skills. तो आपकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए. नो मैटर आपके पास जितना भी नॉलेज है और जितना वो करेक्ट है, जितने ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, जितने अच्छे रेफरेंसेस हैं, इट डजेंट मैटर अगर आपकी इंग्लिश सही नहीं होगी, अगर आपकी पंक्चुएशन, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, अगर आपके स्पेलिंग्स के एरर्स होंगे या आपकी टेंस की मिस्टेक्स होंगी. मेक श्योर कि ये सब चीज़ें ठीक हों. इनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. ऐसे इज़ ऑल्सो एन एग्ज़ाम ऑफ योर इंग्लिश राइटिंग स्किल्स. अगर आपको जो भी आपके पास, चाहे वो कम नॉलेज हो, लेकिन उसको पोर्ट्रे करना आता है, आपको ये पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ किस तरह से लिखनी है, सो यू कैन डू वेल. पार्ट्स ऑफ ऐसे कौन कौन से होते हैं? इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. कोई भी चीज़ जब आप पढ़ना शुरू करते हैं वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होती है. चाहे वो किसी बुक का चैप्टर हो, चाहे वो कोई आर्टिकल हो, कोई भी चीज़ हो, वो इंट्रोडक्शन से शुरू होती है. और अगर आपको इंट्रोडक्शन उसका पसंद आता है, इंट्रोडक्शन इंटरेस्टिंग लगता है, वो अच्छा लगता है, तो ही आप आगे मूव ऑन करते हैं. नहीं तो आप छोड़ देते हैं उस चीज़ को. तो आपके ऐसे का इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? फिर वो भी अच्छा होना चाहिए. वो इतना अट्रैक्टिव हो कि वो एग्जामिनर को कंपेल करे कि वो आपका बाकी का पेपर भी रीड करे. तो आपने इंट्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है. इंट्रोडक्शन को हल्का नहीं लेना. नेक्स्ट आता है बॉडी. बॉडी के अंदर आप वो सारे आर्ग्यूमेंट्स देंगे जो आपके जो स्टैंस होगा उसको प्रूव करेंगे. फिर नेक्स्ट लास्ट में आ जाता है कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन किस तरह से लिखना है, इनको लिखने के ऊपर सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी मैं, और उनका लिखने का अलग तरीका होगा, आप वो ज़रूर देखें. अभी सिर्फ टॉपिक सिलेक्शन के ऊपर है ये पूरी वीडियो. यू शुड नो व्हाट टू से एंड हाउ टू से. अगेन, आपको, आपके पास जितना भी नॉलेज हो, आपको उसको ऑर्गेनाइज करना आता हो, आपको ये पता हो कि आपने क्या कहना है, क्योंकि आपके पास टाइम भी लिमिटेड होगा और आपके पास वर्ड्स भी लिमिटेड होंगे. तो उसमें से आपने ये सिलेक्ट करना है कि आपने इस पेपर के अंदर क्या इनकॉर्पोरेट करना है और उसको कैसे कहना है, उसको आपने कितनी खूबसूरती से कहना है, और उसमें चीज़ों का सीक्वेंस किस तरह से रखना है. अगर आप हैज़र्ड लिखेंगे तो
So what will you do before start essay writing in exam? سب سے پہلا پیپر ہے نا یہ. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ پوری رات جاگتے رہیں. ٹیک اے گڈ کوالٹی سلیپ. صبح فریش ہو کر اٹھیں, ناشتہ کریں, ایگزامینیشن ہال تھوڑی دیر پہلے چلے جائیں تاکہ آپ وہاں جا کے تھوڑے ریلیکس ہو جائیں. اپنے ساتھ کوئی چوئنگمس, کینڈیز, کوئی اس طرح کی چیز رکھیں تاکہ آپ کی انزائٹی بھی کم ہو اور تھوڑا آپ کا انرجی لیول بھی بوسٹ ہوتا رہے. اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک ٹریڈیشنل ایگزام کی طرح ہے. آپ نے زندگی میں بہت سارے ایسیز لکھے ہوں گے. اٹ از اے بٹ ڈفرینٹ. آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جیسے آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا کوئی فرینڈ کہتا ہے کہ وومن ایجوکیشن اتنی ضروری نہیں ہے, لیکن آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں میرے خیال میں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور پھر آپ اس کو بتائیں گے اپنے آرگیومنٹس کے ذریعے کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے, اور آپ اس کو کنونس کریں گے کہ کیونکہ ہمارے ملک میں آبادی دیکھیں کتنی ہے, اور وومن شوڈ ایکولی کنٹریبیوٹ ٹورڈز اکانومی. اور آپ بتائیں گے کہ نیپولین نے کہا تھا اگر آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دیں گے تو ہاں میں آپ کو پڑھی لکھی جنریشنز دوں گا. تو آپ اس طرح کے آرگیومنٹس دیں گے اس کو, اور اس کو کنونس کریں گے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات ٹھیک ہے. دس از دا سیم ان ایسے ایگزام. آپ نے جو بھی اسٹینس لینا ہے آپ نے اس کو پروو کرنا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے. تو بس آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو کہنا کس طرح ہے, اور یہ آپ کو کیسے آئے گا, یہ آپ کو پریکٹس سے آئے گا. اس کو اتنا زیادہ مشکل کوئی چیز سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کو پیپر مل جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے, فوراً سے لکھنا نہیں شروع کر دینا کہ ایسے او یس دس از ڈیموکریسی اینڈ آئی ہیو ریٹن سو مینی ٹائمز آن ڈیموکریسی سو آئی ایم گوئنگ ٹو اٹیمپٹ دس کوسچن. نو, ریڈ ایچ اینڈ ایوری ٹاپک. آپ سارے ٹاپکس پڑھیں, ون بائی ون ہر ٹاپک کو دیکھیں. آپ 10 to 20 منٹس لے لیں سارے ٹاپکس کو دیکھنے کے لیے. اچھی طرح سے ان کو تھورولی ریڈ کریں اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کیا چوز کرنا ہے اس کے اندر سے. پیپر دو طرح کا ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ پیپر آپ کا ہو بالکل ہی انپریڈکٹیبل, تب آپ کیا کریں گے. کوئی ایسا آ گیا ہے کہ اس میں ساری چیزیں ان سین ہیں, تو پھر آپ کیا کریں گے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اتنے سارے سبجیکٹس کی تیاری کی ہے, آپ کے پاس بہت نالج ہوگا. بس اپنے نروس کو اسٹرانگ رکھنا ہے. اس وقت آپ نے ان سارے ٹاپکس کو اچھی طرح پڑھنا ہے, اور آپ نے وہ ٹاپک چوز کرنا ہے جس کے بارے میں آپ کے پاس سب سے زیادہ آرگیومنٹس ہوں گے, جس کے بارے میں آپ کے پاس سب سے زیادہ نالج ہوگی, اور جس میں آپ کا سب سے زیادہ انٹرسٹ ہوگا. اور پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر لکھنا شروع کریں. اور اگر ایسا پیپر آ جاتا ہے جس کے اندر بہت سارے فیملیئر ٹاپکس ہیں, تو پھر آپ کیا کریں گے. آپ نے اس میں سے شارٹ لسٹ کرنی ہے چیزیں, ٹھیک ہے. شارٹ لسٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ نے شارٹ لسٹ کرنے کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ ان ٹاپکس میں سے وہ کون سا ٹاپک ہے جس کو آپ نے پہلے لکھا ہوا ہے, آپ نے پریکٹس میں لکھا ہوا ہے, آپ نے وہ لکھ کے اپنے کسی ٹیچر کو چیک کروایا ہوا ہے. گو فار دیٹ ٹاپک. ایک اگر ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں آپ کے پاس بہت زیادہ نالج ہے لیکن وہ آپ نے لکھا نہیں ہوا, تو آپ اس ٹاپک کو بہتر ہوگا کہ نہ چوز کریں. کیوں, اس کی ریزن کیا ہے. آپ نے اس کے اوپر 25 to 100 to 3000 ورڈز لکھنے ہیں. آپ نے صرف اس کا پہلا پیج نہیں اچھا لکھنا, آپ نے وہ پورا کا پورا ایسے اچھا لکھنا ہے. یو آر گوئنگ ٹو رائٹ اٹ فرام دا بگننگ ٹو دا اینڈ ان اے گڈ مینر. آپ نے اس کو شروع سے آخر تک, اس کو شروع بھی اچھا کرنا ہے, اس کے درمیان میں بھی اچھی باتیں لکھنی ہیں, اس کو اینڈ بھی اچھا کرنا ہے. اس لیے آپ ایسا ٹاپک چوز کریں جس کے اوپر آپ نے پہلے لکھا ہوا ہو, کیونکہ ایک دو پیجز لکھنے کے بعد پھر آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ آپ اس ٹاپک کے اوپر کیا لکھیں اگر وہ آپ نے پہلے سے نہیں لکھا ہوا ہوگا, چاہے آپ کے پاس اس کے بارے میں جتنی بھی نالج ہو. جب آپ کے پاس آپشن ہے ایسا کہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو آپ نے پہلے لکھا ہوا ہے ان کمپیریزن ٹو دا ون جو آپ نے پہلے نہیں لکھا ہوا, بے شک آپ کے پاس اس کے بارے میں نالج ہے, گو فار دا ون وچ یو ہیو آلریڈی لٹن. ایسے رائٹنگ کیا ہے,
یہ آپ کی نروز کا ایک امتحان ہے کہ آپ نے پہلے تو سوچنا ہے، پھر اس کے بعد جو بھی آپ کے پاس سارا نالج ہے وہ ارینج کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو لکھنا ہے اینڈ اسپیئر سم ٹائم ٹو ریوائز اٹ. آپ کے پاس نالج کم بھی ہو تو بھی آپ اچھا لکھ سکتے ہیں. اٹ از آل اباؤٹ یور اسکلس ٹو پورٹری. جتنے آپ کے رائٹنگ اسکلز اچھے ہوں گے اتنا آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آپ نے اپنی تھاٹس کو پورٹری کس طرح سے کرنا ہے، اور رائٹنگ اسکلز پریکٹس سے ٹھیک ہوں گے. ایک اور ٹپ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز ریڈ کریں، کوئی نیوز پیپر میں کوئی اوپینین ریڈ کریں، کوئی آرٹیکل وغیرہ ریڈ کریں، تو آپ دیکھیں کہ اس میں آتھر نے کس طرح سے لکھا ہوا ہے، وہ کس طرح سے سٹارٹ لیتا ہے، اور پھر اس نے کس طرح سے باڈی لکھی ہے، اور پھر وہ کس طرح سے اینڈ کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے. یہ بہت ہیلپ فل رہتا ہے ایسے رائٹنگ میں لیے. So how will you choose a topic? You have to understand the topic. There are basically two types of topics. One is literary, اور جو دوسرے ہیں وہ ہیں ایشو بیسڈ. لٹریری ٹاپکس وہ ہوتے ہیں جو انگلش لٹریچر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. وہ زیادہ تر وہی اسٹوڈنٹس اٹیمپٹ کر سکتے ہیں جن کا لٹریچر کا بیک گراؤنڈ ہو. فار ایگزامپل لٹریچر از اے لونلی پلانٹ آف آئیڈیلسٹ. اسی طرح جو ایشو بیسڈ ٹاپکس ہیں اس کے اندر ہے پروموشن آف ٹیکسٹ کلچر ان پاکستان، پرسپیکٹیو، پراسپیکٹس اینڈ چیلنجز، پھر ایکسپینڈنگ انفارمیشن ٹیکنالوجی، ایکرس اور بلیسنگ. تو یہ دیکھ لیں آپ کے نا یہ دو طرح کے ٹاپکس ہیں جو گو فار دا ایشو بیسڈ ٹاپکس. ٹاپک سلیکٹ کر لیا آپ نے اس میں جو سب سے پہلی چیز دیکھنی ہے، جب بھی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کوئی پنکچویشن مارک ہے یا نہیں. پنکچویشن مارکس میننگ کو چینج کر دیتے ہیں. ایک کاما بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. سو آپ جب بھی کوئی ٹاپک چوز کریں اس میں دیکھیں کہ کوئی کولن، سیمی کولن، کویسچن مارک، کوئی پنکچویشن مارک ہے اس ٹاپک کے اندر. ڈیموکریسی، look at this, democracy in Pakistan, hopes and hurdles. So democracy in Pakistan, hopes and hurdles میں یہ دیکھیں یہ پنکچویشن مارک ہے. It is making it different. ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں، انرجی کرائسس ان پاکستان، کازز اینڈ کانسیکوینسز. اس میں بھی پنکچویشن مارک ہے. What this punctuation mark shows? This punctuation mark shows کہ جو یہ پہلے والا پارٹ ہے انرجی کرائسس ان پاکستان والا، اس کو نہیں آپ نے چھیڑنا. آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ کازز اینڈ کانسیکوینسز کے بارے میں لکھنا ہے. آپ سے جو پوچھا ہے اس نے وہ کازز اینڈ کانسیکوینسز کے بارے میں پوچھا ہے. So don't touch energy crisis in Pakistan. You have to write about causes and consequences. Same is in the democracy in Pakistan, hopes and hurdles. So you don't have to write about, آپ نے ڈیموکریسی ان پاکستان کے بارے میں نہیں اس کو نہیں ٹچ کرنا. آپ نے ہوپس اینڈ ہرڈلس کے بارے میں لکھنا ہے. سو ڈیموکریسی ان پاکستان کو آپ نے ہوپس کے ساتھ اور ہرڈلس کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے. اسی طرح کچھ اور ایگزامپلس ہیں، the emerging power of social media prospects and problems. اس میں بھی دیکھیں اسی طرح پنکچویشن مارک ہے. پھر higher education in Pakistan, ills and remedies. پھر expanding information technology, a curse or a blessing. ان سب ایسیز کے ساتھ آپ نے یہی ٹیکنیک رکھنی ہے. Then there comes topics جن کے اینڈ میں question mark ہوتا ہے. Is colonial mentality impeding Pakistan's progress? Are modern wars not holy wars? Can women be equal to men in Pakistan? اب اس سے کیا پتہ لگ رہا ہے؟ یہ کویسچن پوچھا گیا. جب بھی کویسچن مارک والا آپ کے پاس آئے گا ایسے کا ٹاپک، تو اس میں سے آپ نے یا تو اس کے ساتھ اگری کرنا ہوتا ہے یا اس کے ساتھ ڈس اگری کرنا ہوتا ہے. whether you have to agree to the topic or whether you have to disagree. Can women be equal to men in Pakistan? یا تو آپ اس سے اگری کریں گے یا آپ اس سے ڈس اگری کریں گے.
دین کچھ ٹاپکس اس طرح کے ہوتے ہیں جن کے اندر سینٹینس کے درمیان میں کوئی پنکچویشن مارک نہیں ہوتا. سو یو آر فری ان اس طرح کے ٹاپکس میں صرف اینڈ پہ ایک فل اسٹاپ ہے, جیسے کلاس رومز ڈیسائڈ دا فیوچر آف نیشن, فیمنزم از ناٹ ریئلی اے تھرڈ ورلڈ ایشو, رسپیکٹ آف ڈائیورسٹی کین لیڈ ٹو دا یونٹی ان نیشن. اب اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ضرور ہے. اب یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے اندر کیا سٹینس لیتے ہیں اور کتنی ڈائمینشنز میں اس کو رکھتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ یہ والا دیکھیں کہ فیمنزم از ناٹ ریئلی اے تھرڈ ورلڈ ایشو, اس کے اوپر آپ اپنا پوائنٹ یہ رکھیں کہ فیمنزم از ناٹ ریئلی اے تھرڈ ورلڈ ایشو بٹ تھرڈ ورلڈ ہیز مینی مور ادر ایشوز. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ تھرڈ ورلڈ کے جتنے بھی پرابلمز ہیں ان کو ڈسکس کرتے جائیں گے ون بائی ون. پھر ایک آپشن اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ایسے کریں کہ فیمنزم از ناٹ ریئلی اے تھرڈ ورلڈ ایشو بٹ تھرڈ ورلڈ ہیز مچ مور امپورٹنٹ ایشوز لائک پاورٹی ایلیویشن. اس طرح کا سٹانس آپ لیں گے تو آپ کیا کریں گے کہ تھرڈ ورلڈ میں صرف پاورٹی, اور پھر اگر آپ اس کے اوپر اس طرح سے لکھیں کہ فیمنزم از ناٹ ریئلی اے تھرڈ ورلڈ ایشو, تو یعنی کہ یہ صرف فرسٹ ورلڈ کا ہی ایشو ہے, تو اس میں آپ فرسٹ ورلڈ کے پرابلمس کو ڈسکس کرتے جائیں گے ون بائی ون. سو یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس ٹاپک کو فردر کس طرح لے کے چلتے ہیں. اس کے اندر آپ نے اگری یا ڈس اگری نہیں کرنا, اس کے اندر آپ نے ڈائمینشنز ڈھونڈنی ہیں کہ کتنے ڈائمینشنز میں آپ اس ٹاپک کو لے جا سکتے ہیں, اور کتنی زیادہ ورائٹی اگر آپ نے ڈالنی ہے تو, یا کسی چیز کے بارے میں اسپیسیفک رہنا ہے تو آپ نے کس طرح کا سٹانس لینا ہے. ایشو بیسڈ جو یہ ٹاپکس ہیں. پھر کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جو کائنڈ آف ڈسکرپٹیو ہیں, جیسے نیو ویوز آف فیمنزم ان آر کلچر, اردو لٹریچر اینڈ پروگریسو موومنٹ, دا پلیجر آف ریڈنگ, میننگ اینڈ پرپز آف ایجوکیشن. اب یہ والے ٹاپکس آپ دیکھیں کہ ان کے اندر آپ کو کوئی ڈائریکشن نہیں مل رہی ہے, صرف انہوں نے ایک ٹائٹل دے دیا ہے جس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے جو مرضی لکھیں. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ اس طرح کے ٹاپکس کو اوائڈ کریں تو یہ اچھا ہے. آپ اس طرح کے ٹاپکس چوز کریں جس کے اوپر آپ نے آرگیومنٹس دینے ہوں, جس کے آپ نے فور یا اگینسٹ جانا ہو. وین یو آر اے بگنر, تو آپ کیا کریں گے؟ جب آپ سی ایس ایس کی تیاری کرتے ہیں تو آپ کے پاس بہت نالج ہوتا ہے, آپ بہت سارے سبجیکٹس پڑھتے ہیں, تو آپ یہ نہیں سمجھے کہ آپ ایسے نہیں لکھ سکتے ہیں. کسی بھی ٹائم آپ جب بھی چاہیں ایسے لکھ سکتے ہیں, بٹ ٹیک اے اسٹارٹ. جو بھی آپ کو آتا ہے, واٹ کمز ٹو یور مائنڈ, آپ اس کو لکھیں, کیونکہ جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کے برین کے درمیان اور جو آپ کے ریٹن ایکسپریشن کے درمیان گیپ کم ہوتا جاتا ہے. There could be a lot of great ideas in your mind, but examiner is not going to include in your mind. ایگزامنر کو یہی پتہ چلے گا جو کچھ آپ نے پیپر کے اوپر لکھا ہوگا, اور جتنے اچھے طریقے سے آپ نے اپنی تھاٹس کو پیپر کے اوپر پورٹرے کیا ہوگا اتنا ہی اچھا ایگزامنر پہ امپریشن رہے گا اور اتنے ہی اچھے آپ کے مارکس آئیں گے. سو جب آپ پریکٹس کریں گے, جب آپ لکھنے کی پریکٹس کریں گے, بار بار لکھیں گے, تو پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کے تھاٹس کس طرح آرگنائز کرنی ہے, اور آپ جو سوچ رہے ہیں آپ نے وہ دوسروں تک پہنچانا کس طرح ہے, اور اس کو کتنے اچھے طریقے سے پہنچانا ہے. تو آپ ڈیلی بیسس پہ لکھیں. کوئی بھی آپ ایڈیٹوریل اگر پڑھ رہے ہوں تو وہ آپ اس کو ریپروڈیوس کر لیں, کوئی آرٹیکل پڑھ رہے ہوں اس کو ریپروڈیوس کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا اگر, تو آپ اسٹارٹ جرنلنگ, وٹ ایور ہیپنس ٹو یو ان اے ڈے, وہ آپ ڈائری لکھیں, تاکہ آپ کا جو آپ کی تھاٹس کا اور آپ کے ریٹن ایکسپریشن کا جو گیپ ہے وہ کم ہوتا جائے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ کے پاس بہت اچھے اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں, لیکن آپ ان کو اچھے طریقے سے کسی کو بتا نہیں پا رہے ہوتے. unless and until آپ وہ آئیڈیاز پیپر پر نہیں لے کے آئیں گے تو ان آئیڈیاز کے صرف برین میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو سارا جج ایگزامینر نے آپ کے اس پیپر سے کرنا ہے, اس پیپر کی بیس پہ اس نے آپ کو مارکس دینے ہیں, نو میٹر آپ نے کتنی بکس پڑھی ہیں, نو میٹر آپ کے پاس کتنا زیادہ نالج. جب تک آپ نے پیپر پہ اس کو صحیح طریقے سے انکارپوریٹ نہیں کیا ہوگا, it will not gonna give you any benefit. So
رائٹنگ کی پریکٹس کریں, لکھنا شروع کریں, کہ نہیں کہ ہم اینڈ پہ لکھیں گے ایسے, جب ہماری تیاری ہو جائے گی اور ہمیں کافی زیادہ نالج ہوگا تو اس کے بعد ہم ایسے لکھیں گے. اگر آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ٹاپک چوز کریں اور پھر اسٹارٹ ریڈنگ ریلیونٹ مٹیریل. جب آپ ریلیونٹ مٹیریل کو ریڈ کریں گے تو آپ کا تھوڑا ذہن کھلے گا, آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اچھا اس ٹاپک کے بارے میں کیا کیا لکھا جا سکتا ہے. ریلیونٹ مٹیریل ریڈ کرنے کے لیے آپ 3 سے 4 دن لے لیں, یا ایون آپ 1 ویک لے لیں, لیکن ایک جو ایسے ہے اس کو کمپلیٹ کریں 1 ویک کے اندر. جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ ٹاپک ہے, 3 to 4 days لیں اس کے مٹیریل کو, ریلیونٹ مٹیریل کو ریڈ کرنے کے لیے. اس کے بارے میں اگر کوئی کوٹیشنز آپ کو ملتی ہیں تو وہ یاد کر لیں, اور اس کے بعد آپ اس کی آؤٹ لائن بنائیں اور اس کو لکھیں. لکھنے کے بعد گیٹ اٹ چیکڈ. کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جو کہ بہت سارے پیپرز میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ آلموسٹ ایوری پیپر میں ہی وہ کسی نہ کسی طریقے سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ڈیموکریسی ہے, ایجوکیشن ہے, فیمنزم اینڈ جینڈر بیسڈ ایشوز, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, انرجی اینڈ واٹر کرائسس, کلائمیٹ چینج, اکانومی, ٹیررزم, کرپشن اینڈ گڈ گورننس, سی پیک اینڈ گلوبلائزیشن. تو یہ وہ ٹاپکس ہیں سارے جو ہر پیپر میں, آلموسٹ ایوری پیپر میں یہ کسی نہ کسی طرح سے ریپیٹ ہو رہے ہیں. ڈیموکریسی کو کسی نہ کسی ڈائمینشن سے ٹچ کیا ہوا ہوتا ہے, اور وومن ریلیٹڈ ایشوز کو. تو آپ ان ٹاپکس کو ضرور جو ہیں وہ پریپیئر کریں. اب جیسے 2018 کے ایگزام میں پیپر میں تھا ڈیموکریسی ان پاکستان, ہوپس اینڈ ہرڈلز, اور 2019 میں اس طرح سے تھا ڈیموکریسی اینڈ الٹریسی ڈونٹ موو ٹوگیدر. ہیں دونوں ڈیموکریسی سے ہی ریلیٹڈ, بٹ دیکھیں ان میں دونوں میں کتنا ڈفرینس ہے. ڈیموکریسی ان پاکستان ہوپس اینڈ ہرڈلز میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی ڈیموکریسی کے راستے میں جو جو پرابلمز ہیں اور پھر جو جو اس کے سلوشنز ہیں وہ آپ نے دینے ہیں. اور یہاں پہ ڈیموکریسی اینڈ الٹریسی ڈونٹ موو ٹوگیدر, اٹ از انٹائرلی ڈفرنٹ ٹاپک, اس کی ڈائمینشن بالکل مختلف ہے. اسی طرح ایجوکیشن سے ریلیٹڈ 2019 کے ایگزام میں ایک تو وہی ڈیموکریسی اینڈ لٹریسی والا, پھر یہ کلاس رومز ڈیسائیڈ دا فیوچر آف دا نیشن, پھر اس کے بعد ہائر ایجوکیشن ان پاکستان, ایلز اینڈ ریمیڈیز. اب دیکھیں کہ یہ جو ہے ہائر ایجوکیشن ان پاکستان, ایلز اینڈ ریمیڈیز, اس ٹاپک کے اندر صرف اور صرف ہائر ایجوکیشن اسپیسیفائڈ ہے. اس ٹاپک کے اندر پرائمری ایجوکیشن نہیں ہے, اس کے اندر مڈل ایجوکیشن ہے, اس میں صرف ہائر ایجوکیشن ہے. سو یو ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ اونلی ہائر ایجوکیشن, the ills of higher education and how do you counter, یہ سولوشنز آپ نے بتانے ہیں ریمیڈیز کے ساتھ. while on the other hand آپ یہ دیکھیں کہ کلاس رومز ڈیسائڈ the future of the nation, یہ کتنا ڈفرینٹ ٹاپک ہے. it is entirely different from this one. پھر وومن یا جینڈر بیسڈ ایشوز جو ہیں, اس میں 2019 میں تھا نیو ویوز آف فیمنزم اینڈ آر کلچر, 2017 میں فیمنزم از ناٹ ریئلی اے تھرڈ ورلڈ ایشو, 2016 میں جینڈر اکوالٹی از اے مڈ. ہیں سارے جینڈر سے ہی ریلیٹڈ, لیکن ان سب کی ڈائمینشن بالکل الگ ہے. تو آپ نے جب بھی ایسے کی تیاری کرنی ہے وہ اسی طریقے سے کرنی ہے کہ کسی بھی ڈائمینشن سے, کسی بھی ڈائریکشن سے ایگزامینر آپ سے کوئی بھی بات پوچھے تو آپ کو اپنا سٹانس لینا آتا ہو, آپ کو پتا ہو کہ what position you are going to take and how to justify it. جو بھی آپ سٹانس لیں گے آپ نے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے بس. سو اسٹارٹ پریکٹسنگ فرام ٹوڈے. سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہوگا کہ آپ پاس پیپرز اٹھائیں, پچھلے 10 سالوں کے پاس پیپرز اٹھائیں, ان کو ریڈ کریں, ان میں سے دیکھیں کہ آپ کو ٹاپک سلیکشن کیسے کرنی ہے. 10 سوالوں میں سے, 10 ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک آپ نے کیسے چوز کرنا ہے. پھر یہ کہ آپ یہ کریں کہ فار ایگزامپل آپ ڈیموکریسی ہے, ٹھیک ہے, تو ان پیپرز میں سے ڈیموکریسی سے ریلیٹڈ جتنے ایسیز آئے ہوئے ہیں وہ سارے لکھ لیں.
ایک جگہ پہ. اسی طرح ایجوکیشن اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جتنے ایسیز ہیں وہ سارے لکھیں. پھر ایک جیسے جینڈر ہے اسی طرح ایک ایک کر کے ٹاپک وائز ان ایسیز کو سارٹ کرتے جائیں. اور جب آپ تیاری کریں, فار ایگزامپل آپ ڈیموکریسی کے ٹاپک کو تیار کرنے لگے ہیں, تو ان ساری ڈائمینشنس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنے ریلیونٹ مٹیریل کو ریڈ کریں اور اپنی برین اسٹارمنگ کریں. So this was all about topic selection. In the next video, I am going to tell you about how to write thesis statement.